دوران جماعت اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر حکم یہ ہے کہ امام فوراً مصلی امامت سے ہٹ جائے اور اپنے ناک پر ہاتھ رکھے، اور جو امام کے پیچھے نمازی کھڑا ہوا ہے امام اس کو اشارہ کرے، اور اشارہ کرے گا تو وہ نمازی آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ کر وہ امامت کے فرائض سر انجام دے گا۔ لیکن امام اسی صورت میں اشارہ کر سکتا ہے جبکہ وہ پیچھے کھڑے ہونے والا نمازی امامت کا اہل بھی ہو۔ اسی وجہ سے فقہا اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے وہ نمازی کھڑے ہوں جو امامت کی اہلیت بھی رکھتے ہوں، نماز لوگوں کو پڑھا سکتے ہوں۔ اگر تو ایسا نمازی ہے تو پھر اس صورت کے اندر امام اس کو اشارہ کر دے گا، خود ناک پر ہاتھ رکھ کر ایسے بالکل سائیڈ پر ہو کر پیچھے نکل جائے گا، اور یہ جو شخص ہے جس کو اشارہ کیا ہے یہ امام کا خلیفہ اور نائب بننے کے لیے 2 قدم اٹھائے گا، مصلی امامت پر پہنچے گا، اور جہاں سے امام نے نماز کو چھوڑا ہے وہیں سے یہ نماز کو کنٹینیو کرے گا۔ اور اگر ایسا کوئی نمازی نہیں ہے تو پھر یہی حکم ہوگا کہ نماز کو توڑ دیا جائے گا اور نئے سرے سے نماز کو پڑھا جائے گا، اور امام نئے سرے سے نماز پڑھائے گا۔ اور اگر ہاں امام نے شرما شرمی میں کہ امام کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس نے مصلی امامت نہیں چھوڑا اور وہیں پر کھڑے ہو کر یہ گویا کہ نمازیوں کو ایکسرسائز کرواتا رہا، ظاہر ہے وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز بھی ٹوٹ گئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سارے نمازیوں کی نماز کا وبال اس کے سر پر پڑے گا اور یہ سخت گناہگار ہوگا۔ اور اگر اس نے یہ عمل نماز کو حقیر سمجھتے ہوئے معاذ اللہ کیا یا اس فعل کو حلال سمجھتے ہوئے کیا تو اس پر حکم کفر ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے مسائل ہر امام کے لیے جاننا بھی ضروری ہوتے ہیں، اور امام کو چاہیے کہ اپنے نمازیوں کو بھی اس طرح کے مسائل لازمی طور پر بتائیں کہ اگر ایسا مسئلہ بن جائے تو یہ صورت ہوتی ہے نماز کے حوالے سے۔